الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، 22 جمادی الثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ 13 ہجری 22 جمادی الثانی کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے انتقال فرمایا 63 سال کی عمر کے اندر۔ گزشتہ 2 جمعہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، فضائل و مناقب اور آپ کے احوال بیان ہوئے ہیں۔ گزشتہ جمعہ 3 قرآنی خصوصیات جو اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا فرمائیں، جس میں آپ کا کوئی اور شریک نہیں ہے، ان 3 خصوصیات کو سیدنا عمر فاروق نے سقیفہ بنو سعادہ کے اندر تمام صحابہ کے مجمع میں چیلنج بھی کیا تھا کہ اگر یہ 3 خصوصیات کسی اور کے اندر ہیں تو اسے بھی پیش کیا جائے۔ ان میں پہلی خصوصیت یہ تھی کہ قرآن میں ابو بکر کو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا گیا کہ ابو بکر غار کے اندر کا وہ دوسرا آدمی ہے جو رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کے سفر میں شریک تھا۔ عمر نے فرمایا کہ کیا اس خصوصیت میں جو قرآن نے ثانی اثنین کہا ابو بکر کو، اس میں کوئی اور شریک ہے؟ صحابہ نے نفی میں سر ہلائے۔ پھر عمر نے فرمایا کہ دوسری بات اللہ نے اسی قرآن میں اسی آیت کے اندر فرمایا اذ یقول لصاحبہ، ابو بکر کو صاحب کہا کہ جب رسول اللہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے تو ساتھی اور صاحب یا رفیق قرآن کریم میں صرف ابو بکر کے لیے اللہ نے استعمال فرمایا۔ اور تیسری خصوصیت کہ غار کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہاں پر بھی معیت خاصہ
ایک تو معیت عامہ ہے، ہر انسان کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہر انسان کے ساتھ اللہ موجود ہے، اور یہاں پر یہ معیت خاصہ، خاص تعلق اللہ کا جو تھا وہ رسول کے ساتھ اور ابو بکر صدیق کے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی خصوصیات ہیں، کئی صفات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں کے مال میں سے ان من امن الناس، کہ جتنے بھی لوگ اس کائنات میں آئے ہیں اور میرے صحابہ بنے، ان سب کے مال میں اور ان سب کی صحبت میں سب سے زیادہ اطمینان مجھے ابو بکر صدیق نے دیا۔ یعنی مال میں بھی اطمینان ابو بکر صدیق نے دیا، صحبت میں بھی ابو بکر صدیق نے میرا ساتھ دیا۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں، جب میں نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اسلام کا نعرہ بلند کیا، تو فقد کذبتم، تم سب نے مجھے جھٹلایا، تم سب نے میری تکذیب کی، تم سب نے بات نہیں مانی۔ لیکن ابو بکر وہ شخص تھا کہ جب میں نے اسلام کی بات کی تو سب سے پہلے بغیر ہچکچاہٹ کے، بغیر تردد کے اسلام قبول کرنے والی شخصیت ابو بکر کی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے درجنوں بار احادیث میں بیان فرمایا، اور ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں تھے اور صحابہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز نماز کے بعد صحابہ سے گفتگو فرماتے تھے، مختلف انداز میں کسی سے گفتگو کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے پوچھا کہ آج کے دن آپ میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابو بکر نے اشارہ کیا ہاتھ کا کہ یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج کے دن کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ تو ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آج کے دن جنازے میں شرکت کس نے کی ہے؟ تو ابو بکر نے فرمایا، یا رسول اللہ آج کے دن میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن چھینکنے والے کی چھینک کا جواب کس نے دیا؟ ابو بکر نے فرمایا، یا رسول اللہ میں نے آج چھینکنے والے کو اس کی چھینک کا جواب دیا۔ اللہ کے رسول ایسے باتیں کرتے جا رہے تھے، فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ صفات ہوں وہ شخص جنت میں جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں پورے مجمع میں ابو بکر اکیلا تھا جس نے ان ساری باتوں میں اللہ کے ہاں لبیک کہا کہ میں نے یہ سارے کام کیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا کہ جس نے کہا ہو کہ میں نے یہ کام کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور ہر وقت یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ رہوں، کبھی بھی آپ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو، ہر لمحہ یہ کوشش ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں مرض الوفات میں جب ابو بکر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر میں نے کئی لوگوں کے احسانات لیے لیکن ان سب کے احسانات اتار دیے ہیں، لیکن ابو بکر کے احسانات میں اتار نہیں سکا، اور ابو بکر کے احسانات روز محشر اللہ سے درخواست کروں گا کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد نبوی کے قریب جن کے گھر تھے اور ان کی کھڑکیاں مسجد کے اندر کھلتی تھیں تو سب کی کھڑکیوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا تھا، الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ فرمایا کہ یہ کھڑکی جو ہے کھلی رہے، ابو بکر اس کھڑکی سے مسجد کے اندر آ جایا کرے۔ یہ بھی آپ کی فضیلت پر دال ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی اہمیت دی، فوقیت دی، اور یہ سارا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کام ہی ایسے تھے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس قدر قریب تھے۔ عمر فرماتے ہیں میں ساری زندگی اس کوشش میں رہا،
ساری زندگی کہ کبھی تو ابو بکر کے قریب پہنچ جاؤں، لیکن میں جب بھی کوشش کرتا ہمیشہ ابو بکر سے پیچھے ہی رہ جاتا۔ حتیٰ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر عمر فرماتے ہیں میں اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کے رسول اللہ کے پاس لے گیا، اور دل میں یہ خیال تھا کہ آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آج میں اللہ کے رسول کے ہاں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول نے دریافت کیا، اے ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑا بھی ہے یا نہیں چھوڑا؟ ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کا اور آپ کا نام چھوڑ کے آ رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ دیواروں کو ٹٹولا ہے، ہاتھ مارا ہے، کہیں دیوار کے اندر کوئی سوئی کوئی دھاگا رہ گیا ہو تو وہ بھی لے آؤں تاکہ مجاہدین کے کام آ سکے۔ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان لٹوا دیا اس غزوے کے اندر۔ عمر فرماتے ہیں جب یہ بات سنی تو میں تو آدھا سامان لے آیا تھا، تو سوچ لیا کہ یہ ابو بکر ہے، اس سے کبھی بھی آگے نہیں نکلا جا سکتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے خادم بھی تھے، دوست بھی تھے، بڑے قریبی تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ام المومنین عائشہ کے ساتھ گھر کے اندر گفتگو فرما رہے تھے۔ دوران گفتگو عائشہ کی آواز بلند ہوئی، اسی لمحے میں اچانک ابو بکر گھر کے اندر آئے۔ جب دیکھا کہ عائشہ کی آواز بلند ہے تو ہاتھ اٹھایا اور تھپڑ مارنے لگے رسول اللہ کی بیگم کو اور اپنی بیٹی کو، اور کہنے لگے کہ تیرا ناز ہو، تو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرتی ہے۔ رسول اللہ نے جب یہ دیکھا تو ابو بکر کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو روک لیا کہ نہیں مارو۔ ابو بکر اس وقت ناراض ہو کر چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ آئے تو دیکھا کہ ام المومنین عائشہ اور رسول اللہ آپس میں مسکرا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جیسے آپ نے اپنی ناراضی میں مجھے شریک کیا تھا، اب ایسے اپنی صلح کے اندر بھی مجھے شریک کریں۔ اب آپ مسکرا رہے ہیں تو مجھے بھی شریک کریں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر آپ ہماری صلح کے اندر بھی شریک ہیں، آپ اس معاملے میں بھی شریک ہیں۔ اور بعد میں اللہ کے رسول نے عائشہ کو فرمایا تھا کہ دیکھو تمہارے باپ سے میں نے تمہیں بچا لیا، اگر میں نہ بچاتا نا تو تمہارا باپ تمہیں تھپڑ مار دیتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل یقین تھا، ابو بکر اللہ کے رسول کے بارے میں ایک ذرہ بھی حد ادب سے گزری ہوئی بات برداشت نہیں کرتے، ایک ذرہ بھی۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے اس قدر محبت تھی، اس قدر محبت تھی آپ کو کہ ہر وقت آپ کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر دنیا کے اندر آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر نے یا رسول اللہ یہ دنیا تو ایسی ہے، آپ نے خود فرمایا کہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا کیا پسند ہے؟ کچھ بھی پسند نہیں ہے، لیکن اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، اے اللہ کے رسول جو چیز مجھے پسند ہے وہ یہ پسند ہے کہ میں آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا رہوں، الوجہ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا اس دنیا کی چیزوں میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، کہ میں ہر وقت آپ کو دیکھتا رہوں۔ اور فرمایا یا رسول اللہ دوسری چیز جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہلایا جاؤں سسر رسول کہلایا جاؤں، لوگ مجھے ابو بکر کی نسبت سے نہ جانیں، آپ کے صحابی کی نسبت سے نہ جانیں، لوگ مجھے یہ جانیں کہ یہ رسول اللہ کے سسر جا رہے ہیں، یہ وہ شخص جا رہا ہے جس نے اللہ کے رسول کو اپنی بیٹی دی۔ میں ان خصوصیات کے ذریعے سے پہچانا جاؤں، ان صفات کے ذریعے سے پہچانا جاؤں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور عمر کے بارے میں، یہ ایسی تین اشخاص تھے کہ اللہ کے رسول ان دونوں کے بارے میں اور اپنے آپ کو ساتھ ملا کر ہمیشہ ہر بات ارشاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور باتوں باتوں کے درمیان فرمایا کہ ایک بیل فلاں جگہ پر بات کر رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کبھی بیل بھی بات کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرا ابو بکر کا اور عمر کا اس پر یقین ہے کہ بات کرتا ہے، حالانکہ وہ دونوں موجود نہیں تھے،
لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی ایمان کی بات کی، یقین کی بات کی، تو ان دونوں کو ساتھ میں شریک کر لیا۔ فجر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بھی اکثر اوقات مسجد میں بیٹھتے تھے اور ہمیشہ جو ہے اپنی زبان کو پکڑتے تھے، اور اس زبان کو پکڑ کے بار بار یہی کہتے تھے، یہ ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن فرماتے تھے کہ اس کے گناہ ہاتھوں سے بھی زیادہ ہیں، پاؤں سے بھی زیادہ ہیں، کان سے بھی زیادہ ہیں، آنکھوں سے بھی زیادہ ہیں۔ انسان کو ہلاکت کی طرف، بربادی کی طرف اور تباہی کی طرف لے جانے والی یہ زبان ہے۔ ہمیشہ یہ بات ارشاد فرماتے تھے، بڑا ڈرتے تھے زبان کی حفاظت سے متعلق، ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ بلا ضرورت بات نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ خاموش رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ارحم امتی بی امتی ابو بکر کی یہ لقب عطا فرمایا تھا کہ ابو بکر میری امت میں سب سے بڑے مہربان آدمی ہیں، رحم دل ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ بھی رحمت للعالمین تھے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ابو بکر کی کئی نسبتیں ہیں۔ باقی تینوں خلفاء سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، یہ تینوں شہید ہوئے تھے، لیکن ابو بکر کو اللہ نے شہادت نہیں دی، ابو بکر شہید نہیں ہوئے، یہ تینوں شہید ہوئے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق تھے اور صدیقین کا مقام شہداء سے بلند ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی شہداء کو بعد میں بیان کیا اور صدیقین کو پہلے بیان کیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ مقام صدیقیت پر تھے اور صدیق کا مقام شہید سے بلند ہے، تو اس لیے آپ شہید نہیں بھی ہوئے تب بھی ان شہداء سے بلند مقام پر تھے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے ابو بکر کو چونکہ نسبت رسول اللہ کے ساتھ تھی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی باوجود شہادت مانگنے کے شہادت نہیں ملی۔ غزوہ حنین میں رسول اللہ نے فرمایا تھا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، 3 بار آپ نے حنین میں فرمایا کہ انا ابن عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اپنے دادا کی طرف نسبت کر کے۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب مسلمان گھر گئے تھے کافروں کے تیر اندازوں کے بیچ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، اللہ مجھے پھر زندہ کر دیں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ 3 بار آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سال کی عمر کو جب پہنچے تو آپ کا انتقال ہوا۔ اسی طرح ابو بکر کا بھی 63 سال کی عمر کو انتقال ہوا۔ اب اللہ کے رسول چونکہ شہید نہیں ہوئے تھے اور ابو بکر کو بھی مقام صدیقیت کی وجہ سے رسول اللہ سے قرب تھا، تو اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے اللہ نے آپ کو بھی مقام شہادت سے محروم رکھا، لیکن چونکہ شہید نہیں ہوئے، صدیق تھے، اسی طرح رسول اللہ بھی بغیر شہادت کے سب سے اعلیٰ مقام پر تھے، تو عمر بھی بغیر شہادت کے سب سے اعلیٰ مقام پر، اور باقی عثمان بھی، علی بھی اور عمر بھی، یہ تینوں شہداء ہیں۔ اور قرآن کے مطابق شہداء کا مقام جو ہے وہ مقام صدیقیت سے نیچے ہے۔ یہ نسبت تھی ابو بکر کو رسول اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر اس لائق ہیں کہ انہیں دوست بناتا، لیکن فرمایا کہ میرا دوست تو خود اللہ ہے، میں نے اللہ کے ساتھ دوستی لگا لی ہے، اس لیے ابو بکر کے ساتھ میرا بھائیوں والا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے ام المومنین عائشہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور قرآن میں آل صدیق سے اللہ نے کئی انعامات بھی اس امت کو عطا فرمائے۔ یہ تیمم کا مسئلہ آل صدیق سے اللہ نے امت کو عطا فرمایا۔
جب ام المومنین عائشہ کا ہار گم گیا اور اس کی تلاش میں نماز کا وقت جاتا رہا تو اللہ نے اسی آل صدیق کے طفیل امت کو تیمم کا طریقہ سکھایا کہ جب اگر مجبوری ہو تو تیمم کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ سہولت امت کو سیدنا صدیق کے خاندان کے طفیل ملی۔ آل صدیق کے طفیل ہی اللہ نے عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں کی سزا کا بیان دیا۔ اگر کسی نے نیک صالح پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائی اور گواہ پیش نہیں کیے تو اللہ نے اس متہمت لگانے والے شخص کی سزا بھی آل صدیق کے طفیل بیان۔ ام المومنین عائشہ پر تہمت لگائی گئی، اللہ کے رسول نے قرآن کریم میں 17 آیات آپ پر نازل ہوئی اور آپ کی برات ہوئی عائشہ کی، اور سزا کا بیان ہوا کہ ایسے شخص کو جس نے تہمت لگائی ہو 80 کوڑے مارے جائیں اور اس کی شہادت، اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کی جائے، مرتے دم تک وہ کسی بھی معاملے میں گواہی دے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ یہ آل صدیق کے طفیل تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد جب ابو بکر خلیفۃ المسلمین بنائے گئے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بڑے کارنامے سر انجام دیے، اس وقت جو فتنے تھے، فسادات تھے، وہ چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ بعض لوگوں نے دائرہ اسلام سے خروج کیا اور مرتد کہلائے۔ ادھر یمن سے مسیلمہ کذاب نے اپنا فتنہ کھڑا کیا، اپنے آپ کو نبی کہلوایا، اور ان سارے فتنوں کے اندر بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ ان سارے فتنوں کو کچلنے والی ذات سیدنا ابو بکر صدیق کی تھی۔ عبداللہ ابن عباس حبر الامہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ابو بکر نہ عطا فرماتے رسول اللہ کے بعد تو آج اس امت کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ اللہ نے ابو بکر عطا فرمایا ہی اس لیے تھا کہ وہ دین کے سامنے تمام فتنوں کے مقابلے میں صد سکندری بن گئے اور ہر فتنے کو کچل ڈالا۔ مشہور فتنہ منکرین نبوت کا تھا، جنہوں نے رسول اللہ کی نبوت کا انکار کیا۔ یمامہ کی جنگ ہوئی اور 900 حفاظ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا کام رسول اللہ کی وفات کے بعد تو جیش اسامہ کو روانہ کیا تھا۔ چھوٹا سا ایک لشکر تھا جس میں سیدنا اسامہ بن زید کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اس لشکر کا امیر بنایا۔ اسی لشکر میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، سارے صحابہ ماتحت تھے اسامہ بن زید کے۔ اسامہ بن زید زید بن حارثہ کے بیٹے، اور زید بن حارثہ رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے، یہ غلام تھے، لیکن اسلام میں اتنی اہمیت تھی۔ اسامہ بن زید رسول اللہ کے حضرت زید بن حارثہ کی وجہ سے بیٹے کہلائے جاتے، اور اللہ کے رسول نے اتنی اہمیت دی ہوئی تھی، سارے خلفائے راشدین آپ کی ماتحت میں جنگ کے لیے روانہ کیے تھے۔ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد سیدنا ابو بکر نے پہلے جیش اسامہ روانہ کیا۔ ادھر جب لوگوں نے مسیلمہ کذاب کے ہاتھ پر بیعت کی، نبوت کا اعلان ہوا، تو دوسری جنگ ابو بکر نے ان لوگوں کے ساتھ کی۔ اور تیسرا آپ نے بڑا معاملہ جو سنبھالا وہ منکرین زکوٰۃ کا تھا۔ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ابو بکر نے اس کے خلاف بھی اعلان بلند کیا۔ پہلے لوگوں سے زکوٰۃ مسلمانوں کا خلیفہ لیا کرتا تھا اور بیت المال میں جمع ہوتی تھی اور وہ لوگوں کے فلاح و کام میں استعمال کی جاتی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر تھوڑی سی نرمی کریں، لوگ مشتعل ہیں، ایسا نہ ہو کہ امت میں افتراق ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی ابو بکر نے سیدنا عمر کے سامنے کھڑے ہو کر، عمر فرماتے ہیں جس جوش سے اور جذبے سے ابو بکر نے بات کی، ساری زندگی میں ابو بکر کو کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ میرے سامنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم عمر، اگر یہ لوگ رسول اللہ کے زمانے میں اپنے اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، اب اگر اس رسی کو بھی دینے سے انکار کر دیا تو ابو بکر ان کی گردن مار کر وہ رسی وصول کرے گا۔ عمر فرماتے ہیں یہ ابو بکر کا یہ جوش اور جذبہ ہم نے پہلی بار دیکھا تھا کہ رسول اللہ کے بعد خلیفۃ المسلمین اس قدر ولولے کے اندر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بڑا کارنامہ
جس کا عام طور پر بعض لوگوں کو علم نہیں ہے، قرآن کریم کو جمع کرنا رسول اللہ کے بعد ایک شکل کے اندر یہ سب سے پہلا سیدنا ابو بکر صدیق نے شروع کیا۔ عمر فاروق کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی تھی، تجدیدی کارنامے تھے، ذہن میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ قرآن کریم جو کچھ پتھروں پر لکھا ہوا ہے، کچھ کھجور کی چھالوں پر، کچھ کاغذوں پر، کچھ چمڑے پر، یہ الگ الگ تھا، مختلف آیات مختلف لوگوں کے پاس تھی۔ عمر بار بار ابو بکر کو کہتے رہے کہ کسی کو متعین کریں کہ قرآن ایک کتاب کی طرح مرتب کیا جائے، ساری آیات لے کر لوگوں سے ایک مصحف بنایا جائے، ایک شکل بنائی جائے۔ ابو بکر بار بار یہی کہتے کہ جس کام کو رسول اللہ نے نہیں کیا ابو بکر کبھی نہیں کرے گا، بار بار یہی فرماتے۔ بالآخر کار عمر کی کثرت تلقین سے ابو بکر کبھی شرح صدر ہوا۔ یہ سب سے پہلا کام جو قرآن کریم کے جمع کا تھا وہ سیدنا ابو بکر کے زمانے میں ہوا۔ پھر اسی قرآن کو جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں جمع ہوا، یہ حضرت فاروق اعظم کے پاس رہا، پھر ام المومنین حفصہ کے پاس رہا، یہ مصحف صدیقی۔ اسی مصحف کو دیکھ کر، اسی قرآن کریم کو دیکھ کر سیدنا عثمان غنی نے پھر اپنے زمانے کے اندر قرآن کریم کے نشر و اشاعت کا کام کیا، جس کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ جامع القرآن و ناشر القرآن، کہ عثمان جامع القرآن ہے اور ناشر قرآن ہے، یعنی قرآن کو جمع کرنے والے بھی ہیں اور ناشر قرآن، قرآن کو پھیلانے والے ہیں۔ سیدنا عثمان کے زمانے میں 7 قرآن کریم اسی طرح مصحف کی شکل میں تحریر کیے گئے اور پھر مختلف اسلامی مملکتوں کے اندر بھیجا گیا۔ اور آج جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے یہ اسی رسم عثمانی پر لکھا جاتا ہے، مصحف عثمانی پر، اسی کی ترتیب کے متعلق صورتیں، آیات، صفحات، منزلیں، یہ سارا کا سارا یہ جو لکھائی کا طرز ہے یہ بھی سیدنا عثمان کا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو اس طرز کے علاوہ جس میں لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ آیات لکھنا گناہ ہے، درست نہیں ہے۔ یہ سیدنا عثمان کا طرز جو ہے وہ اللہ کے ہاں ایسا قبول ہوا، قیامت تک قرآن کریم اسی رسم عثمانی کے اندر رہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان مقدس نفوس اور ان مقدس جماعت صحابہ کی کامل اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔